تاریخ کے حساب سے یہ ہمارا اسلامی آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینے کا بھی آخری دن ہے، یا ممکن ہے کل آخری دن ہو۔ آج 29 ذی الحج ہے، اور اگلا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام شریف۔ ہمارے ہاں چند افراد ایسے ہیں جن کو اس کا پتہ ہے کہ محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے اسلامی تاریخ کا، اور ذی الحج آخری مہینہ ہوتا ہے، ورنہ جو پرانے بزرگ ہیں ہمارے وہ اکثر دیسی مہینوں کے نام جانتے ہیں، ساون، بھادر، جیٹھ، ہاڑ والے، اور نئی جنریشن جو ہے ہماری وہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل جانتے ہیں، اور محرم، صفر، ربیع الاول یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ کبھی آزمانا ہونا جی، آج کے کسی نئے نوجوان سے کہیے گا اسلامی مہینوں کے نام ذرا سناؤ ترتیب سے، فوری پتہ چل جائے گا۔ یہ بھی سازشیں ہیں ہمارے خلاف۔ پہلے ہوتا تھا کہ ہجری کی فلاں تاریخ کو پیدائش ہوئی ہے، ہجری کی، اور آج کل ہوتا ہے کہ کون سا سن ہے، کہتے ہیں 1900 فلاں، 1900 فلاں، 1900 فلاں۔ ہجری کو کوئی نہیں پتہ، اور ہجری سال کی جو ابتدا ہے وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے، اور ہم اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجری کو پروموٹ کرنے کی بجائے وہ ساری توجہ عیسوی کی طرف چلی گئی۔ بہرحال تو آج اسلام کی تاریخ کے حساب سے ذی الحج کا بالکل آخر ہو رہا ہے، اور اگلے ہی دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یا اس سے اگلے دن یکم محرم الحرام شریف ہے۔ ذی الحج کے آخری ایام اور یکم کی پہلی تاریخ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے حضرت سیدنا امیر المؤمنین غیظ المنافقین فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تاریخیں ہیں۔ 26 ذی الحج یا کچھ مورخین کے نزدیک 27 ذی الحج آپ کو زخمی کیا گیا تھا۔ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن خلافت کے فرائض سر انجام دینے کے بعد نماز فجر کے ٹائم مصلی پر کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کو زہر آلود خنجر سے زخمی کیا گیا تھا، اور 3 دن علیل رہنے کے بعد، بیمار رہنے کے بعد آپ کا جو آخری وقت تھا یکم محرم الحرام کا جب چاند نظر آتا ہے، ذی الحج کا بالکل آخری وقت اور محرم کا ابتدائی وقت وہ تھا جس میں رات کے ٹائم آپ کی شہادت ہو گئی تھی، اور اگلے ہی دن یکم محرم الحرام میں اور کچھ مورخین کے نزدیک رات کے وقت یا اگلے دن آپ کی تدفین کا عمل اس کو مکمل کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور سارے بھائی جانتے ہیں مسلمان پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی قبر مبارک موجود ہے، اور آج جب بھی مسلمان جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے سلام پیش کرتے ہیں پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلے نمبر پر، پھر ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں جہاں اب ہم ہیں تو ہمارا قبلہ چونکہ اس طرف ہے، تو جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو پاؤں اس طرف ہوتے ہیں اور چہرہ وہ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر موجود ہیں تو آپ کی سیدھ لے کر پہلو میں پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا گیا ہوا ہے،
اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا گیا ہوا ہے، جو اس وقت تدفین کا عمل پیش آیا تھا۔ اسی لحاظ سے پھر وہ تھوڑا تھوڑا فاصلے کے ساتھ چلتے ہوئے سلام کا جو عظیم ایک تحفہ ہے وہ ہم وہاں جا کر پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کے 13 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، ظاہری زندگی کے اعتبار سے 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اظہار فرمایا ہے، اعلان کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ میں نبی ہوں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق کی عمر کتنی ہوئی؟ 27 سال کا نوجوان، بڑا خوبصورت جوان ہوتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہو گئی 46 سال، یعنی کہ نبوت کا بتائے ہوئے 6 سال گزر گئے، تو فاروق اعظم کی عمر کتنی ہوئی؟ 33 سال 33 سال 33 سال کی عمر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ اکثر بھائی سنتے رہتے ہیں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، جو تیرا پیارا ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما دے۔ اگلا ہی دن ہوا، بڑا لمبا واقعہ میں نے اکثر سنایا ہوا ہے، اگلا ہی دن ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چنانچہ حضرت عمر فاروق اللہ پاک کے محبوب نکلے۔ اللہ پاک کو جس سے پیار تھا وہ کون نکلے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مکہ والے کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام کی پہلے جو تعداد تھی، جن میں 33 مسلمان مرد تھے، 6 خواتین تھیں، کل تعداد تھی 39، اور 40ویں نمبر پر سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا۔ اور اس وقت انہوں نے ایسا نعرہ بلند کیا لگتا تھا کہ آدھا مکہ مسلمان ہو گیا۔ اور جو ہی اسلام قبول کیا پہلے ہی نمبر پر انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، اللہ پاک سچا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر چھپ چھپ کر نمازیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ظاہری طور پر خانہ کعبہ کے پاس جا کر مسجد حرام میں ہم نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر ابھی مجھے حکمت سے چلنے کا حکم ہے، ذرا دھیمے چلنا ہے، آرام سے چلنا ہے، ابھی وہ بڑا ایکشن ہم نے نہیں لینا۔ عرض کرتے ہیں حضور اگر اب بھی ایکشن نہیں لے رہا تو پھر کب لینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عمر کا جذبہ ہے، کل کی دعا تھی مولا اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے۔ آپ نے فرمایا چلو عمر پھر چلتے ہیں، خانہ کعبہ میں چل کے نمازیں پڑھیں گے۔ مورخین لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی 2 قطاریں بنوائیں، 2 لائنیں۔ ایک لائن کے شروع میں حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کیا، دوسری لائن کے شروع میں حضرت امیر حمزہ اپنے چچا جان رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا۔ ان کو بھی اسلام قبول کیا، ابھی 3 دن نہیں ہوئے تھے، وہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ دونوں کو آگے کھڑا کر دیا اور دونوں ہی شیر، آپ درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ پیچھے پیچھے لائن چل رہی ہے، دونوں لائنیں چل رہی ہیں، آپ درمیان میں ہیں۔ ایک ذرا تصور بنا کے دیکھیں وہ منظر کیسا ہوگا۔ اس شان کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے خانہ کعبہ کے آس پاس جو ایریا ہے مسجد حرام کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل ہو گئے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی ہوئی تھی اور آپ بار بار اعلان کر رہے تھے اگر کسی کافر نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو ہمیں آ کے نماز سے روک لے، اگر کسی نے اپنے بیویوں کو بیوہ بنوانا ہے تو آ کر ہمیں عبادت کرنے سے روک لے۔ تو کافر ہکے بکے رہ گئے کہ ابھی ہم نے تو بھیجا تھا کہ جا کر نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر کے آؤ، کیونکہ یہ گھر سے شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، اور یہ کیا ہو گیا ہے؟
تو آپ نے تلوار نکالی ہوئی کافروں کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جب تک میں نے دیکھا نہیں تھا تب تک میں چاہتا تھا کہ شہید کر دوں گا، لیکن اب میں نے دیکھ لیا، اب کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو میں اس کی آنکھ نکال دوں گا. اب سے میں محافظ بن گیا ہوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ ان کا ابتدائی دور ہے، جو پہلا دن ان کا اسلام میں آنے کا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے اسی دن آپ نے فرما دیا کہ انت فارق الحق والباطل، تم تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہو. اور اسی سے پھر لقب بن گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں ایک تھوڑی سی بات میں کر دوں ہمارے لیے. یہ نیو مسلم اس کو کہتے ہیں، نیا مسلمان ہوا بندہ، اس کا اسلام کے لیے کیسا جذبہ ہے. اور پھر آقا پاک کی دعا بھی. اس سے ایک سبق حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی طرف لے آئے بات کو. ہم پیدائشی مسلمان، نیو مسلم نہیں ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہمارے کیسے جذبے. وہ فرماتے ہیں نماز وہاں چل کے پڑھیں گے سر عام کافروں کے درمیان. ہمارے ہاں کون سا کفر ہے؟ کون سے باہر کافر کھڑے ہیں گنے توپیں لے کر کے گھر سے باہر نکلے تو تمہیں اڑا دیا جائے گا؟ کون ہے ہمیں گھر سے باہر نکل کر مسجد میں آنے سے روکنے والا؟ کوئی نہیں ہے. یہ اندر بہت بڑا کافر بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ خبردار مسجد میں گئے تو ٹائم لگ جائے گا. یہاں تیرا اپنا آفس ہے، یہاں تو افسر بن کے بیٹھا ہے، وہاں مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کے سجدے کرنے پڑیں گے. مولوی کر کے گڈی ہے. مولوی کون ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا مگر لگ کے نماز پڑھیں گے. پتہ نہیں کیا کیا خیال چلتے ہیں. اور وہاں پاؤں پر پاؤں رکھ کے بیٹھے ہیں. پانی لے کے آؤ، روٹی لے کے آؤ، چائے لے کر آؤ. ادھر آواز آئی حی علی الصلاۃ، سن لیا، ٹھیک ہے. اچھا گمان رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں وہیں مصلی اٹھایا، وہیں پر ہی بچھا لیا، چلے نماز پڑھ لی. میں اچھا گمان رکھ کے کہہ رہا ہوں. جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنی چاہیے. مسجد کو ترجیح دے میرے پیارے بھائیوں. کون ہے ہمیں روکنے والا؟ سارا فتنہ فساد ڈال دیتے ہیں جناب وقت کے حاکم پر. زرداری روک رہے ہمیں، او عمران خان یا نواز شریف روک رہے. کہاں روک رہے ہمیں وہ اس وقت آنے سے؟ یہ ہمیں من کو سمجھانے کی باتیں. تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کو ترجیح دیں. جب ہم مسجد کو کہیں گے، یقین جانے اتنی بزدلی ہے ہمارے اندر، اتنے ڈرپوک ہیں ہم. جو ڈرپوک نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نکال لے اس سے. اتنے بزدل ہیں. سگے بھائی کو گھر میں نہیں کہتے کہ آؤ بھائی نماز پڑھنے چلے. بھائی تو چلو سائڈ کا رشتہ ہے ادھر کا. اپنے اندر سے جائے ہوئے بچے کو نہیں کہتے. پیدائشی بچہ جو ہمارا بیٹا ہے، صبح بیٹھ سے تالے مار کے آ جاتے ہیں کہ کوئی چور اندر نہ وڑ جائے. بیٹا اندر سویا رہے. خود بعد دفعہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بچے اندر ہیں، پتہ نہیں اندر پڑی نہیں پڑی، واللہ عالم. کون روکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں ایسا کہتے ہیں؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، سبحان اللہ. وہ جو تالا لگا رہے ہیں کہ انسان اندر کوئی نہ گھس کے چوری کر لے، وہ چور جو شیطان کی صورت میں اندر گھسا ہوا ہے اور اندر ہی بندے کو لٹا رہا ہے، سوائے ہوئے ہے، سلائے ہوئے ہے، باہر نہیں آنے دے رہا، اس کو کس نے باہر نکالنا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم جگائیں. ایسی باتیں ناراض ہونے والی نہیں ہوتی ہیں، پریشانی لینے والی نہیں ہوتی، بلکہ عبرت کے لیے ہوتی ہیں کہ جب اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو پھر چاہے کتنا بڑا کافر بندہ کیوں سامنے نہ ہو، وہ بھی اسلام کو سر عام نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا. اور جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ہم اپنی من مانی نہ کریں، بلکہ اللہ پاک کے حکم کو ترجیح دیتے ہوئے مسجد کو ترجیح دیا کریں نمازوں کے لیے. ہاں اگر عذر ہو کبھی کبھار تو اس کی بہرحال اسلام نے گنجائش رکھی ہے. تو یہ آپ کا پہلا دن تھا اسلام قبول کرنے کا. آپ اس طریقے سے اسلام میں آئے، اور جب خانہ کعبہ میں نماز ادا کی گئی، وہاں صحابہ کرام نے نعرہ لگایا. اور آپ کو پتہ ہے وہاں آس پاس پہاڑی ایریا ہے. آج کل تھوڑے پہاڑ جو ہیں وہ انہوں نے کانٹ چھانٹ کر کے تھوڑے دور کروا دیے ہیں، لیکن پرانا وہ پہاڑی ایریا ہے. اور پہاڑی ایریا میں جب آواز بلند کی جائے اس کی گونج پیدا ہوتی ہے.
تو مکہ والے یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں نماز پڑھی گئی صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، اس نعرے کی آواز اتنی زیادہ تھی لگتا تھا کہ جیسے آج آدھا مکہ مسلمان ہو چکا ہوا ہے ایک بندے کو مسلمان ہونے پر۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہر وقت ساتھ ساتھ رہے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو کئیوں نے چھپ کر ہجرت کی، کافروں سے بچتے ہوئے ہجرت کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری نکالی، تلوار نکالی، فرمایا میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، کسی نے روکنا ہے تو آ جاؤ۔ کیسی شان والی زندگی ہے، دلیر بہادر آدمی کہتے ہیں آ جاؤ جس نے روکنا ہے میں جا رہا ہوں۔ کافر کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، دیکھتے ہیں کیا کریں، کسی کی جرت نہیں نیڑے آ جائے، ڈر رہے اگر قریب چلے گئے تو فاروق اعظم مار دیں گے، اڑا دیں گے، سر اتار دیں گے۔ وہ کھڑے ہیں سائڈ پہ دیکھتے رہ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ایسے تھامے ہوئے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے وہاں سے ہجرت کر کے آقا پاک کی بارگاہ میں مدینہ پاک حاضر ہو گئے۔ یہ شان ہے اسلام میں اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لحاظ سے۔ پھر مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں جو آپ نے زندگی گزاری، سبحان اللہ، مثالی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اللہ حضرت نے آپ کے زندگی کے ہر پہلو پر کچھ اشعار لکھے ہیں، ان میں سے سلام رضا جو ہے اس میں مشہور آپ نے چند شعر لکھے۔ آپ نے فرمایا وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ خدا دوست، جیسے میں نے پہلے حدیث پاک سنائی، اللہ پاک کے محبوب نکلے۔ فرماتے ہیں فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول لہراتی تلوار، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ کئی آیتیں، 21 آیات طیبات ایسی ہیں قرآن عظیم میں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوچنے پر نازل ہوئی ہیں، سوچنے پر نازل ہوئی ہیں۔ مثلا آج آپ نے سوچا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ پاک ایسا حکم نازل کر دے کہ ساروں پر پردہ لازم ہو جائے، چاہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہوں یا کوئی عام خواتین ہو مسلمانوں کی، سب پر پردے کا حکم آ جائے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ منافق پھرتے ہیں بیچ میں، کافر پھرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی خواتین کو آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا کروں کہ ابھی اسلام کی طرف سے حکم ایسا نہیں ہے، لیکن دل جلتا ہے میرا کہ یہ جو کافر آنکھ اٹھا کے ہماری مسلم خاتون کو دیکھتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ تو دل میں خیال آیا کاش کہ کوئی اللہ پاک ہی ایسا کرم فرمائے، حکم آ جائے کہ اے مسلمان کی خواتینوں پردے کیا کرو، کیا ہی اچھا ہو۔ اگلا ہی دن آیا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے بھی فرما دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، سارے مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنی چادریں اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا دل خوش ہو گیا، کل میں سوچ رہا تھا آج اللہ پاک نے آیت نازل فرما۔ بڑے واقعات ہیں، جو کہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس، اس لیے میں ایک دو باتیں سناتا ہوں۔ جب غزوہ بدر کے قیدی ہو گئے نا لوگ، 70 قیدی کافروں کے پکڑے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ مشورہ لیا جائے۔ کسی نے کہا حضور ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، کسی نے کہا کچھ کر دیں، کسی نے کہا کوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ ان قیدیوں میں سے جو جس مسلمان کا رشتہ دار ہے اس قیدی کو، کافر قیدی کو اس مسلمان رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، اور مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کافر کا سر اتارے اور یہ اعلان کرے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کرو غزوہ بدر کے موقع پر، تم ہوتے کون ہو نبی پاک کے مقابلے میں آنے والے؟ تو یہ سگا رشتہ دار، سگے رشتہ دار کافر کا سر اتار دے، میں یہ چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ حضور تھوڑی نرمی کی جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کئی مسلمان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت فرمائی، مشورہ ان کا مان لیا گیا۔ اگلا دن آیا، اللہ پاک نے سورہ الانفال میں آیت نازل فرمائی
کیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو چونکہ پہلے میرا حکم کوئی نہیں تھا، آپ نے اپنی محبت سے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آئندہ اگر کافر پکڑے جائیں اتنے زیادہ تو ان کافروں کو ایسے نہیں جانے دینا جب تک ان کا خون نہ بہا دیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کریم آقا علیہ السلام نے بندہ بھیجا، میں جاؤ عمر کو بلا کر لاؤ۔ فاروق اعظم کو جب پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اے عمر، اللہ پاک نے تیرے مشورے کو پسند فرمایا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پہلے حکم کوئی نہیں تھا، اس لیے جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ 21 آیتیں، اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دی ہے، وہ جب بولتے ہیں حق بولتے ہیں۔ اور جب آپ نے خلافت کا نظام سنبھالا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، 22 لاکھ مربع میل تک یہ ایران کا ایریا، فلسطین کا ایریا، یہ مصر کے ایریے، یہ سارے آپ کے دور میں فتح ہوئے ہیں، اور آپ کے 10 سالہ دور میں 46 جنگیں لڑی گئی ہیں، 46 جنگیں، اور انصاف کا اتنا بول بالا تھا، اتنا بول بالا انصاف کا، آپ نے واضح فرمایا ہوا تھا کہ اگر میرے گھر کا میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے بچے بھی اسلام کے خلاف کام کر کے میرے عدل کے نیچے آئیں گے تو عمر عام لوگوں کو جہاں ایک سزا دیتا ہے وہاں اپنے گھر والوں کو ڈبل سزا دے گا۔ اور فرمایا تھا اپنے گھر والوں کو کہ تم لوگوں کے اوپر میرے ساری رعایا کی نگاہیں ہیں، میں جب باہر کوئی حکم جاری کر کے آتا ہوں تو سب دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیا ہوتا ہے، خبردار اگر تم لوگوں نے میرا سر شرم کے مارے جھکا دیا، ایسا نہ ہونے دینا۔ اپنے گھر میں قانون نافذ پہلے کیا، پھر باہر آپ نے رعایا کو بھی سمجھایا، اور رعایا الحمدللہ سمجھتی، آج دنیا مثال دیتی۔ کافر لکھتے ہیں اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا، یا جتنا دور ان کا آیا تھا اتنا دور ان کو اور مل جاتا، 10 سال اور مل جاتے، تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا پر اسلام چھا جانا تھا۔ کافر لکھ رہے ہیں، اور آج عمر لا یہ یورپوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے اپنے معاملات کو وہ طے کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی عظیم شخصیت سیدنا فاروق اعظم، اپنی ذات کے حوالے سے اتنے عاجز۔ ایک بندہ آیا مصر سے، سیدنا ابو ہریرہ سے اس نے پوچھا کہ میں امیر المومنین سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ باہر جاؤ، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ آئے باہر، درخت کے نیچے دیکھا تو واپس چلے گئے، کہتے وہاں تو امیر المومنین ہے ہی کوئی نہیں، وہاں تو وہ 3 غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ابھی وہاں سے گزرا تھا، وہاں فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے نہیں، وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں، پھٹے پرانے سے کپڑوں والے ہیں، اور وہاں وہ روٹی کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ آپ جب واپس آئے آپ نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ۔ سیدنا ابو ہریرہ لے کر آئے، تو آ کر کیا دیکھا کہ ان تینوں میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 واقعی غلام تھے، ان کے پاس روٹی نہیں تھی، فاروق اعظم کے پاس 1 روٹی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانا نہیں۔ آپ نے فرمایا 1 روٹی ہم تینوں کے لیے کافی ہو جائے گی، آؤ کھاتے ہیں۔ غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لیا۔ آنے والے نے کہا وہاں امیر المومنین ہے ہی کوئی نہیں، 3 غلام بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا وہ امیر المومنین بیٹھے ہوئے وہاں پر، اسلام کے خلیفہ۔ کتنے واقعات ہیں ایسے انہوں نے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے اب ایک سبق یہ بھی آپ لے لیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے ملازم کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھانے دیتے۔ جو ہمارے ساتھ یا ڈرائیور ہوتا ہے یا سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے ہمارا، ہم اس کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھانے دیتے، اس کو کہتے ہیں کہ بعد میں کھانا۔ راتوں راتوں جاگ جاگ کر آپ جو گشت کیا کرتے تھے اور گھروں کی خبر لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں عمر کا وہ جانا یاد آتا ہے۔ اس عہد کی مائیں، اس زمانے کی مائیں جب آٹے کو ترستی تھیں، آٹا جب آٹے کو ترستی تھیں، کندھے پہ رکھ کے توڑے وہ گھر پہنچانا یاد آتا ہے۔ اے عمر تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ یہاں آج کے دور میں سارا نو اپنی پئی ہوئی ہے، لٹ لو مار لو، وہ فلانا یہ ہو گیا، فلانا ڈاکو چور، یہ میں وہ تو یہ۔
عوام رعایا کی خبر ہی کوئی نہیں. ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ایک پل کے اوپر سے بکریاں گزر رہی تھی تو اس پل میں تھوڑا سا سوراخ تھا، اس سوراخ میں بکری کی ٹانگ پھنسی اور ٹانگ ٹوٹ گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آپ رونا شروع ہو گئے اور کتنی دیر اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے. صحابہ نے پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہیں اس واقعے پر؟ فرمایا میں رو رہا ہوں اگر حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ اے عمر تیرا دور تھا وہ پل صحیح کیوں نہیں بنوایا، اس پل میں وہ سوراخ کیوں رہ گیا جس میں بے زبان جانور بکری کی ٹانگ پھنسنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی، تو میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ میں ڈر رہا ہوں اگر حشر میں سوال ہو گیا تو میں کیا کروں گا. اور آج دیکھ لے، کہتے ہیں جناب یہ کیا دور ہے کیا نہیں ہے. میرے پیارے بھائیو، ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور سپورٹ کریں ہمیشہ ایسے لوگوں کو جو اسلام کے لیے جیتے ہیں، اسلام کے لیے مرتے ہیں، اسلام کو اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری بھی حفاظت فرمائے.